ہومیوپیتھک کلاس کا ایک فائدہ ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں اب لوگ ذرا مستعدی دکھا رہے ہیں ہر طرف فرق ہے ایک نمایاں. استعمال کر رہے ہیں دوائیں اپنی اپنی گھٹنے وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. آج مردوں میں کچھ کمی ہے کلاس میں. کوئی ریگولر آنے والے غائب ہیں آج؟ قرآن کلاس کہ اب ہم 274ویں آیت سے شروع کریں گے آج، یا کر چکے ہیں 274ویں آیت؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال باللیل رات کو بھی والنہار اور دن کو بھی سرم و علانیتاً چھپ کر بھی اور طور پر بھی کھول کر اعلانیہ طور پر فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور انہیں کوئی خوف نہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا یا ان پر کوئی خوف نہیں ہے ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اس آیت میں ينفقون چودھری آفتاب صاحب کیا صیغہ ہے یہ کیا مطلب ہے ينفقون ٹھیک ہے درست اور نفقہ کا مطلب نفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے انفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے فرق کیا ہے اور انفاق نفقہ میں نے ہوتا ہے خود نکلنا انفاق ہوتا ہے نکالنا خرچ ہونا کہہ سکتے ہیں اور خرچ کرنا تو نفقہ سے باب افعال یہ میں آپ کو ایک باب جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہوں تاکہ وہ پکا ہو جائے زیادہ تر یہی قابل استعمال میں آتا ہے باب افعال یہ اس کو لازم کو متعدی بناتا ہے لازم کیا ہوتا ہے مثلا آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوں یا میں ہنسا ہوں تو آپ کی ہنسی کا فعل کسی اور پر واقع ہوا ہے یا آپ کی ذات میں ہی ہوا ہے میری ذات پہ ہوا ہے میں غمگین ہوا ہوں یہ تمام افعال جو ہیں یہ اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور پر ان کا اثر یعنی براہ راست مفعول کے طور پر نہیں ہوتا لیکن میں نے ہنسایا یہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اور ہنسنے والا ہے جس پر آپ کے فعل کا اثر پڑا ہے اور میں نے بٹھایا بٹھانا کسی اور کو ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی اگر بٹھائیں زبردستی تو اپنا مفعول خود بن جائیں گے مگر معنی یہ ہے کہ ایک فعل ایسا آپ نے صادر کیا جس کا اثر کسی اور پر پڑ کے اس کو اس نے مفعول بنا دیا تو کرنے والا فاعل اور جس پر وہ فعل واقع ہو اور وہ اس سے متصر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں سمجھے تو اگر ہنسا کہا جائے عربی میں تو کیا کہیں گے ضحکا وہ ہنسا اور اگر یہ کہنا ہو اس نے ہنسایا تو پھر کیا کریں گے اضحکا اسی طرح نفقہ کوئی چیز نکلی انفقہ اس کو نکالا کسی نے تو انفقو باب افعال کے مضارع سے فعل امر بن گیا ہے اگر انفقو کہا جائے تو یہاں کیا تھا ينفقون یہ تو الگ ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں انفقو پہلے آ چکا ہے الذین ينفقون اموالہم وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی سرم و علانیتاً چھپا کر بھی اور
کھلم کھلا بھی. اب رات پہلے ہے اور رات میں اخفاء کا پہلو ہے, ٹھیک ہے, جی اور دن بعد میں آیا اور اس میں روشنی ہوتی ہے, سب کچھ دکھائی دیتا ہے. تو اخفاء کو رات کے تعلق میں بیان کرنا اور علانیہ کو دن کے تعلق میں بیان کرنا نہ صرف یہ کہ ایک فصیح و بلیغ کلام ہے, بلکہ واقعتاً رات کو چھپ چھپ کر بھی کئی لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو دن پر اعتماد نہیں تھا اپنے صدقات کو چھپانے کے حق میں کے معاملہ میں, تو راتوں کو بھی چھپ کر نکلتے تھے. تو الذین ہمیں جو ہے نا ینفقون, یہ حکم نہیں ہے کہ تم یوں کرو, ایک جاری بیان ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ ینفقون اموالہم, وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. رات کو پوشیدہ, ضروری نہیں کہ رات کو ہی پوشیدہ کیا جائے, مگر چونکہ سر رات کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے اس لیے دوہرے معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ راتوں کو بھی پھر مزید احتیاط کرتے ہیں. حالانکہ رات کو تو کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی, مگر کوشش کرتے ہیں کہ اسے چھپا لیں. اور دن کا وقت کھلم کھلا قربانیوں کا, قومی اجتماعی قربانیوں کا وقت ہوتا ہے, اس وقت پھر وہ علانیہ بھی کرتے ہیں. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. اجر و فلہم اجرہم عند ربہم, بس ان کا اجر ہوگا یا ہے عند ربہم, ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم, ان کا اللہ ہوتا ہے پر کسی چیز پر, تو اس لیے خوف چونکہ مقابل کی چیز ہے جو اثر انداز ہوتی ہے, اس لیے اس میں اللہ کا صلہ بیچ میں آتا ہے. اللہ کے ذریعے خوف کو ظاہر کیا جاتا ہے. لا خوف علیہم کا مطلب ہے ان کے خلاف کوئی ایسے خطرات نہیں ہوں گے جو ان کو خوف میں مبتلا کر دیں. ولا ہم یحزنون, اور وہ کوئی غم بھی نہیں کریں گے اس چیز پر جو انہوں نے کھو دی. اب کیا امر واقعہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں دن اور رات کو, ان پر کبھی خوف عائد نہیں ہوتا, وارد نہیں ہوتا, کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں ہوتا تو ہے. لا خوف علیہم اس میں غلبے کا معنی ہے. اللہ کا ایک معنی ہے غلبہ پا جانا, ان پر کوئی خوف غالب نہیں آ سکے گا. ان کو اس لیے غالب نہیں آ سکے گا, اول تو توکل اللہ ہے, جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں, خدا پر ایمان اور یقین ہو تو مال کو خرچ کیا کرتا ہے, ورنہ مال بہت پیاری چیز ہے, جو انسان کسی پہ خرچ نہیں کرتا. اس لیے یہ یقین ہو کہ خدا کی ایک ذات ہے, دیکھ رہی ہے, ہمارے ساتھ ہے, وہی مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. تو جب خوف آئے تو سب سے پہلے خیال اس کی طرف جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ مددگار چونکہ ان کا موجود ہوتا ہے, وہی اللہ جس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں, اس لیے خوف ان پر غالب نہیں آ سکے گا. لا خوف علیہم, حالانکہ قربانی کرنے والوں پر بھی بعض دفعہ ڈاکے پڑتے ہیں, بڑے خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں, سخت لرزاں ہو جاتے ہیں, مگر وہ وقتی طور پر ایک مروب ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں ان کا توکل زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ خوف نہیں ہوتا. خوف ان کو مغلوب نہیں کر دیتا, ان کو توڑ نہیں سکتا. اور یا ولا ہم یحزنون بتا رہا ہے کہ خوف کی کلی نفی نہیں ہے, کیونکہ کچھ کھویا ہو تو غم ہوتا ہے, اور ماضی میں جو نقصان ہو گیا اس پر انسان حزن کرتا ہے. تو حزن کا کوئی موقع پیدا ہوا ہے جو وہ نہیں کر رہے, پھر بھی یہ مراد ہے. کچھ نہ کچھ نقصان ان کو پہنچتا ہے. یہ معنی اس لیے ضروری ہیں کہ قرآن کریم کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
من الخوف من الخوف وہ کیا ہے وہ لنبلکم ہاں بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات والثمرات. تو یہ خوف خدا خود بیان کر رہا ہے کہ ان کو پہنچیں گے، اللہ جانتا ہے، لیکن ذکر اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا پہنچیں گے. تو لا خوف علیہم میں جو بظاہر نفی جنس دکھائی دیتی ہے، نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ذرہ بھی خوف ان پر نہیں ہوگا. یہ معنی نفی جنس کے کرنے جائز نہیں. یہاں یہ مراد ہے لا خوف علیہم. یہاں وہ غلبے والا مضمون لازماً اس کی طرف اس مضمون میں داخل کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا خوف، یہاں نفی جنس مشروط ہے، کوئی ایسا خوف ان کو نہیں لاحق ہوگا جو ان پر چھا جائے، ان کو مغلوب کر دے، ان کو زیر نگیں کر دے. سمجھ گئے؟ اور جو خوف کے وقت کچھ نقصان پہنچتے بھی ہیں، کیونکہ توکل اللہ پر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی ان کا کفیل ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا غم نہیں لگاتے کہ وہ دل کو کھا جائے. اور اس میں بڑا فرق ہم نے دیکھا ہے، ایک ایماندار کو اور خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے کو جو نقصان پہنچتے ہیں، تکلیف وقتی ہوتی ہے، ان اللہ پڑتا ہے، اور پھر یہ توکل کہ اللہ میرا سہارا ہو جائے گا، اس کو بہت تقویت دیتا ہے. تو یہ مضمون ہے لا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین یاکلون الربا، اس کے برعکس وہ دوسرے لوگ ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر کما یقوم الذی، جیسے ایسا شخص کھڑا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے اپنی لمس سے مخبوط الحواس کر دیا ہو. سمجھے ہیں؟ کیا سمجھے ہیں؟ کیوں جی بتائیں. شیطان نے اس پر ایسا اثر ڈالا ہو کہ وہ اپنے نہیں، آپ دیکھیں کہ بھی ایسے آدمی جو مخبوط الحواس پھرتے ہیں اس طرح. نام دیکھنے میں تو ایسے نظر نہیں آتے، ہاں، لیکن بس ان کے یہ عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں نہیں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور مضمون میں اشکال پیدا ہو تو پوچھنا چاہیے اور اسے واضح کر کے پھر آگے گزرنا چاہیے. اگرچہ تفسیری کلاس نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مشکل مقامات آتے ہیں جہاں ترجمہ کافی نہیں ہوتا. بہتر یہی ہے کہ انسان ان شکوک یا سوالات کو دل میں دبائے بغیر دل میں دبائے ہوئے آگے نہ نکلے، کھڑا ہو، کھولے اور پھر آگے گزرے، تاکہ جب ترجمہ پھر پڑھے تو صاف رواں ترجمہ ہو. سمجھ گئے ہیں معاملہ؟ اب مثال یہ دی ہے کہ وہ لوگ جو جو سود کی کمائی کھاتے ہیں، ان کا قیام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کا قیام جن کو شیطان نے اپنی مس سے دیوانہ سا بنا دیا ہو، مخبوط الحواس کر چھوڑا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں جس معاملے کا ذکر ہے اسی معاملے کے تعلق میں مخبوط الحواس مراد ہے. عام دنیا کی باتوں میں پاگل نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو روپے کی محبت پاگل نہیں کر سکتی، اور محبت پاگل کیا کرتی ہے. کسی چیز کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو مخبوط الحواس کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں ایک کوڑی خرچ نہیں کر سکتے، لیکن مزید کی ہرس ان کی ایسی ہے کہ جو روپیہ بچتا ہے وہ سود پہ لگاتے ہیں اور لوگوں سے مال نچوڑ کر کھاتے ہیں. جوں ان کی دولت بڑھتی ہے وہ محبت، مادے کی محبت میں پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا قیام، ان کا جو اس بارے میں موقف ہے وہی پاگلوں والا ہو جاتا ہے.
اور دو طرح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. کچھ تو یہ کہ وہ ان کلیتاً پھر عوام کی تکلیفوں سے یا وہ لوگ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کی تکلیفوں سے بالکل بے حس ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کیا ان پر گزرے. اور یہی حالت آج کل جو کرائسس آیا تھا انگلستان میں وہاں عملاً آپ نے دیکھی ہے. مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے بیچاروں نے 10 15 سال وہ پیسے اتارے ہیں کمپنیوں کے اور اس سے زیادہ سود دے بیٹھے ہیں جو اصل زر تھا. میں نے حساب لگایا ہے 10 سال کے عرصے میں جو موجودہ طریق ہے اس کا پیمنٹ کا 10 سال کے عرصے میں تمام سود جو اصل زر کی صورت میں تھا جو رقم جو اصل زر کی صورت میں تھی وہ سود کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو باقی ہے وہ خالصتاً ان کا خون نچوڑنے والی بات ہے یا کچھ اس کا حق لینے کے لیے سمجھ لیں آپ زائد و رخ لیا. لیکن اگر وہ بیچارے مارے جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو جس طرح بے دردی سے ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حکومت ان کے ساتھ مددگار ہوتی ہے ان لوگوں کی سود خوروں کی اور ان کے سامان اتار کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں. وہ آسمان کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ پاگلوں والی ایسی حرکت ہے جو معقول انسان جو سوسائٹی کے مفادات کو سمجھتا ہو وہ ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو ان کو شیطان نے پیسے کی ہوس میں بالکل پاگل کر دیا ہوتا ہے. وہ بنی نوع انسان کی ہمدردی کا سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرے یہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر پیسے کا حصول ایک جنون بن جاتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ صحیح طریق سے کھا رہے ہیں یا دوسرے طریق سے کھا رہے ہیں. سود کے علاوہ بھی ان کی ہرس ان کو پاگل بنائے رکھتی ہے. بڑے بڑے ایسے سود خور ہیں جو بہت دولتوں کے مالک لیکن چوری ہیرا پھیری اور پیسے کو ہر طریقے سے بڑھانا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آخر پڑھتے ہیں کئی دفعہ اور ان کے جو معاملات اخباروں میں چھپتے ہیں ٹیلی ویژن پر آتے ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کروڑپتی ہو کر پھر بھی ابھی ہرس ہے کہ اور بڑھے. تو جو پاگل پن ہے اس کا تعلق اس مضمون سے ہے. وہ عام پاگل پن نہیں ہے. ورنہ اگر عام پاگل پن کا ترجمہ کریں گے تو حقائق کے خلاف بات نظر آئے گی. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن ایک ایسی بات کرتا ہوا دکھائی دے گا جو واقعات کے خلاف ہے مگر جو اس کی تشریح میں نے کی ہے عین واقعات کے مطابق ہے. اس لیے یتخبط اور یقوموں سے مراد ان کا موقف ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ان کا مسائل کی طرف رجحان خالصتاً خود غرضانہ ہو جاتا ہے اور اس پہلو سے لگتا ہے ان کو شیطان چھو گیا اور بس اب ہوش ہی نہیں رہی. گرد و پیش کی بس اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے. کہاں تھا؟ ہاں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ بات اس لیے ہے ان کے پاگل پن کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک ثبوت پیش کیا جا رہا ہے دراصل اور وہی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اسی کی تشریح ہے. بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. وہ کہتے ہیں کہ بیع اور ربا میں فرق ہی کوئی نہیں. تم لوگ بھی تو تجارت کرتے ہو اور پیسہ کماتے ہو. ہم بھی پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں. جب انسان ایک بات پر تل بیٹھے تو پھر اس کے لیے وہ جو تفریق ہوتی ہے معقول وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی. فرق نہیں کر سکتا اور جان کے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب یہ پاگلوں والی بات ہے کہ نہیں کہ ربا میں اور تجارت میں فرق ہی کوئی نہ. سود میں کیا لکھا ہے لفظ بیع اور ربا اور بیع میں کوئی فرق ہی نہیں. کوئی فرق ہے کہ نہیں بتائیں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ وہ تجارت میں لگائیں گے اس میں کچھ نقصان کے پہلو بھی ہوتے ہیں. کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں ویسے پیسہ دے کر کے بیٹھ رہتے ہیں اور اسے نچوڑتے رہتے ہیں.
فرق تو بڑا نمایاں ہے نا. بڑا نمایاں فرق ہے جی. ہاں ایک تو فرق یہ ہے کہ سود میں پیسہ رکھوا کر سود وصول کرنے والے کو ایک ضمانت ہے کہ تمہارا پیسہ محفوظ ہے. قطعی طور پر محفوظ ہے اور کوئی رسک نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک یقینی منافع پرسنٹیج کے لحاظ سے ایسا ہے جو تمہیں ضرور ملتا رہے گا. اس لیے یہ پیسہ نہ صرف ہے کہ کم نہیں ہو سکتا بلکہ بڑھ سکتا ہے، بڑھتا رہے گا. جبکہ بے کے نتیجے میں روپے کی قیمت چڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے. جب کساد بازاری ہوتی ہے تجارتوں میں تو وہی روپیہ اپنی قیمت کھو رہا ہوتا ہے اور ان کا روپیہ بڑھ رہا ہوتا ہے، سود خوروں کا. اور بڑے بڑے تجارتی گھر جو محنت کر کے آباد کیے ہوتے ہیں وہ تو کلیپس کر رہے ہوتے ہیں، مگر سودی روپے کی ضمانت ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور یہی لوگ پھر لوٹ لوٹ کے ان بیچاروں کی تجارتیں کھا جاتے ہیں جن کو پہلے سود پہ قرض دیا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں فرق ہی کوئی نہیں. بڑا نمایاں فرق ہے. یہ جو فرق نہ دیکھنا یہ پاگل پن ہے. مثلا پاکستان میں ہمارے متعلق حکومت نے اعلان کئی دفعہ کیے ہیں، ان میں اور باقی لوگوں میں فرق ہی کوئی نہیں، یعنی انصاف کے لحاظ سے. میں نے ریاض صاحب کو کہا کے بھجوایا تھا کہ پھر آپ اپنے ہمارے قانون تبدیل کر لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ آپ دنیا کو دکھا دیں کہ کوئی فرق نہیں. آپ جب لا اللہ پڑھیں تو آپ کو 3 سال کے لیے قید کیا جائے اور احمدی جب پڑھے تو پھر اس کو حکومت پر بٹھایا جائے. فرق ہی نظر نہیں آتا. اس یہ پاگل پر نہیں تو اور کیا بتائیں آپ. تو قرآن کریم جو فرماتا ہے اس کو ساتھ ثابت بھی کرتا ہے. یہ دعویٰ کرتے ہی اس کا ثبوت پیش کر دیا. کہتے ہیں کذالک ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور پھر اعتراض بھی اس کے اوپر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ بالکل ایک جیسی چیز ہے، تجارت ہے، اور خدا نے عام تجارتوں کو تو جائز قرار دے دیا اور سود کو حرام کر دیا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب ہو. دوسری بات یہ حالانکہ فرق ضروری ہے کیونکہ اللہ بے وجہ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کیا کرتا. حالانکہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. لازماً اس میں وہ فرق ہے اور اتنا نمایاں فرق ہے کہ ایک چیز حرام ہو گئی ہے خدا کی نظر میں اور ایک چیز حلال ہوگی. دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. وہ جو خود جا کر لیتے ہیں کہ ہم سود دو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا ظلم کرتے ہیں، تو ہم سے مانگ کر لیتے ہیں، ہم نہ دیتے ان کے کام بند ہو جاتے، تجارتیں بند، یہ مانگتے ہیں ہم سے، ہم دیتے ہیں اور ہم یہ بھی فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اٹھاتے ہیں. یہ جو بحث ہے نا یہ تو لمبی اقتصادی بحث ہے، میں پہلے اور جگہ کر چکا ہوں. لیکن جو سسٹم کی محتاجی ہے نا اس میں قصور نظام کا ہے. اور یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں تو دیتے ہیں، ہم اپنا حرج کر کے گویا کے دیتے ہیں. وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ مانگتے ہیں. یوں تو نہیں گھر پہنچ کے مانگتے، کام ہوتا ہے. یہ صرف بہانے ہیں نفس کے. یہ نظام کا قصور ہے اصل میں. ایک نظام جب ایسی صورت پیدا کرتا ہے کہ جس کو ضرورت پڑے اسے لازماً سود لینا پڑے گا تو کئی مظلوم مجبور ایسے ہیں جن کو پھر لینا پڑ جاتا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا بھی سلوک کرتا ہے یا اور ایسے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں جن سے اگر وہ مومن ہوں تو ان کے اس کمزوری پہ پردہ ڈھانپا جاتا ہے. بعض دفعہ رستے نکل آتے ہیں، جیسے مسلم صاحب نے فرمایا کہ اگر ایسے تجارتی قرضے لینے پڑیں، قومی نقصان ہے اگر سب کی تجارتیں ڈوب جائیں اور نظام ایسا ہو کہ لازماً تجارت میں قرضے لینے پڑیں، یہ مراد ہے. ایسی صورت میں جو منافع تجارت سے حاصل کرو وہ تمہارا، اور جو سود کی رقم اس دوران میں تم رکھوا کر وصول کرتے ہو اسی رقم سے جو سود دیا کرتے ہو اس کا حساب باق کرو. تو ایک الگ اکاؤنٹ رکھ لو جس میں جو بینک کو سود دینا پڑے گا وہ ایک کھاتے میں لکھ لو
جو مختلف وقتوں میں روپیہ تمہارا جمع ہوتا ہے اور تمہیں سود ملتا ہے وہ دوسرے میں، تو پہلے ان دونوں کھاتوں کا حساب بے باک کر لو، پھر جو بچتا ہے وہ تمہیں اپنے پلے سے دینا پڑے گا تو دو، لیکن اگر منافع نظر آئے بظاہر تو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس صورت کا حل بیان فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، کہتے ہیں جس کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کی بات پہنچ جائے اور پھر وہ پہلی حرکتوں سے باز آ جائے، فانتہا فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا۔ کیا ہے اس کے لیے جو پہلے ہو چکا؟ جو پہلے وہ کر چکا ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں، یہاں اور بات ہو رہی ہے، وہ جو پہلے لے کے کھا چکا ہے اب اس کو نکال کر واپس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر ایک بنیا ہے، سودی کاروبار میں رہے، بنیا کیا ہر جگہ مسلمان بھی کرتے ہیں ایسے کام، تو وہ سابقہ زمانوں میں کھاتا رہا ہے۔ مسلمان کی مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ وہ غالباً اس فہرست میں نہیں آتا، نصیحت اس کو تو پہنچی ہوئی ہے پہلے سے، نصیحت پہنچنے کے بعد اگر کوئی نہیں سنتا تو اس پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں پر ہے جن کو خدا کی یہ نصیحت نہیں پہنچی اور لا علمی میں وہ سودی کاروبار کرتے رہے، جو ان کو منافع ہو چکا تھا کاروبار کے دوران وہ اس کو واپسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، فلہ ما سلف۔ ورنہ اگر سلف سے مراد اس کا گناہ ہو تو پھر تو مارا گیا، ولہ ما سلف، کہ جو کچھ اس نے گناہ کما لیا ہے وہ اسی کو ملے گا، یہ بالکل مراد نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا۔ یہاں بخشش کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف اس روپے کو واپس کرنے یا نہ کرنے کی بحث ہے۔ فرمایا واپس بے شک نہ کرے، مگر پھر اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ آئندہ کیا کرتا ہے اور پہلے کے متعلق کیا کیا اس نے زیادتیاں کی تھیں، کیا کیا ظلم کیے تھے، روپیہ رکھنا اور بات ہے، لیکن کچھ اور زیادتیاں جو سرزد ہو جاتی ہیں ان میں وہ قابل مواخذہ بھی رہتا ہے۔ وہ جو معاملات ہیں وہ اس کے رب کے ساتھ ہیں، وہ اللہ خود ان سے طے کرے گا، یعنی وہ صاف نہیں ہو گئے سارے۔ یہاں کل حساب کا صاف ہونا مذکور نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کے گناہوں کے معاملات چلیں گے۔ روپیہ جہاں تک تعلق ہے جو پہلے کھا چکا ہے اس کا اس حصے کا اس کو گناہ کوئی نہیں ہوگا اگر وہ واپس نہ کرے، سمجھ گئے؟ ومن عادہ فاولئک اصحاب النار، ہاں جو اعادہ کرے گا ان باتوں کا، تکرار کرے گا، تو یہ لوگ پھر جہنمی لوگ ہیں۔ اصحاب میں نے صاحب نار آگ والے کہا جاتا ہے ان کو اردو میں، یہ جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے، لمبا عرصہ تک رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، نابود کرتا ہے، وہ یربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالی ہر کفر کرنے والے یا ناشکرے پر جو حد سے بڑا ہوا ہو اور بہت گناہ گار ہو اسے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ وہی بات جو میں نے کل کے درس میں بیان کی تھی، جب کہتے ہیں ظلم نہیں کرتا اور محبت نہیں کرتا، تو اس کے عام اردو میں جو محاورے ہیں وہ اس کے کفیل نہیں بن سکتے اس کے ترجمے کے، کیونکہ اردو میں جب آپ کہیں گے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، میں تو اس سے محبت نہیں کرتا، نہ کرو محبت، تو وہ سمجھیں گے چلو محبت نہیں، نفرت بھی تو نہیں، یا کچھ نہ کچھ تعلق ہے، محبت نہیں۔
عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب الٹ ہوتا ہے. محبت نہیں کرتا یعنی ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو سخت کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے. ورنہ بہت بڑے گناہ گار، بہت بڑے کافر، بہت بڑے ناشکرے کے متعلق خدا کا یہ کہہ دینا کہ میری تم سے محبت نہیں ہے تو بالکل بے تعلق بات بنتی ہے. لا یحبو کا مطلب ہے ہرگز پسند نہیں کرتا، ان کا کوئی پہلو خدا کو پسند نہیں، گویا ان سے مکمل بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جتنی نفی سخت ہے اتنا ہی اس کا برعکس معنی اس میں پایا جاتا ہے. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، انا تو اتنی دفعہ آ چکا ہے کہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارا محاورہ بار بار آتا ہے. یقین وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیکیاں کمائیں، نیک اعمال بجا لائے. واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی خوف غالب نہیں آ سکتا، اور وہ کسی نقصان پر غم سے دب نہیں سکتے، ان کو غم لگ نہیں جایا کرتا. یہ معنی ہوگا. ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم کے بعد لا خوف علیہم جو فرما دیا ہے، تو یہ دراصل اس مضمون کے تعلق میں ایک اور بھی معنی سامنے نظر کے سامنے لاتا ہے. جن کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، یکنزون الفضہ والذہب والفضہ ہے، ہاں، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، پیسہ جو رکھاتے ہیں بینکوں میں بھی ہو، وہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، کہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ خوف ان پر غالب ہی رہتا ہے ہمیشہ. لیکن جس کے خزانے خدا کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں اس کو کوئی خوف نہیں. یہاں لانفی جنس اس جہت سے بالکل درست اور مناسب ہے کہ چونکہ ان کا اجر خدا کے حضور، خدا کے پاس ہے، کسی دنیا کے بینک میں نہیں ہے، اس لیے ان کو قطعاً کسی خوف کی نہ ضرورت ہے، نہ کبھی لاحق ہوتا ہے، اور اس معاملے میں وہ کبھی غمگین ہو ہی نہیں سکتے. اس کا برعکس معنی نکلے گا کہ بے حد خوش ہوں گے. وہ ایسی جگہ محفوظ ہے اور اتنی برکت پکڑ رہا ہے یا پا رہا ہے کہ جب وہ اکاؤنٹ دیکھیں گے اپنا تو ان کو غم کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ بے حد خوش ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اس سے پہلے آیا تھا فلہو ما سلف، یہ اسی مضمون کو مومنوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پہلے جو کھا چکے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اب جب کہ تم ایمان لے آئے ہو، آج کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ سابقہ بچے ہوئے سود کو وصول کرو. تو یہ تفریق کر دی ہے تاکہ کوئی اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے سکے، یا کوئی نفس کسی کو دھوکہ نہ دے سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلا ہے وہ تو ہو گیا، تو ہم نے تو پہلے دیا تھا سود، یہ پہلا حساب دو. مراد یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، اب تقوی اختیار کرو، اور پہلے جو سودے ہو چکے ہیں ان کا بچا ہوا سود اب تم پر حرام ہے، وہ تمہیں وصول نہیں کرنا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے ایمان کی شرط ہے. اگر تم سچا ایمان لائے ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار نہ کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر وہ ایسا نہ کریں،
فاذنوا بحرب من اللہ و رسول، تو آگاہ ہو جاؤ تم سب لوگ. ان کو اب مخاطب نہیں فرمایا جا رہا. یہ بہت ہی قابل توجہ طرز بیان ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، وہ لوگ تو اور تھے جن کے متعلق فرمایا مومن ہو گئے، اور اگر مومن ہو گئے تو بقیہ چھوڑ دو. اب مخاطب شروع ہو گیا ہے، ایسا جو ساری قوم ہے. یہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں اب یہ بحث نہیں بلکہ سارے مضمون کی بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ایک منٹ، یہ اس لیے ضروری ہے، اس کا عام ترجمہ میں وجہ بعد میں بتاؤں گا، مگر اس کا خاص اس موقع پر بھی اطلاق ممکن ہے. اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو فرمایا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا البقیع من الربا، اگر وہ ربا کا باقی حصہ وصول کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو سزا دیں گے. یہ مراد ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس محل میں اس کا یہ ترجمہ درست ہے اور صحیح ہے. اور یہاں لڑائی سے مراد عام دنیا کی جنگ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کا رسول ان لوگوں سے پھر تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے مد مقابل ہوگا. گویا کہ یہ ایسے گروہ میں چلے جائیں گے جو رسول کے مخالف گروہ ہیں، اور اللہ بھی ان سے جنگ کرے گا، یعنی ان کو سزا دے گا. اگر کوئی ایمان لانے کے باوجود بقیہ سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا تو وہ خدا سے سزا پانے کا مستحق ٹھہرے گا، اور گویا خدا اس سے لڑ رہا ہے. اس کے سارے کاموں میں بے برکتی ہو جائے گی، اس کے اموال بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. یہ عمومی جو مصائب وابستہ ہو جاتے ہیں ان سے، جن سے خدا ناراض ہو، ان کا بیان ہو رہا ہے. اموال میں برکتی، گھروں میں بیماریاں اور ہزار قسم کی مصیبتیں، زندگی ہر وقت بے قرار اور بے چین، ہر طرف سے خدا ان پر حملے کرتا ہے. کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہو تو پھر ایک طرف کا حملہ نہیں رہتا، پھر چاروں طرف سے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے وہ رسول کی برکتوں سے ہر پہلو سے محروم رہ جائیں گے، اور خدا کی تقدیر ہر پہلو سے ان کو اس جرم کی سزا دے گی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو تو اصل زر تمہارے پاس ہیں، تمہارے ہی رہیں گے، وہ ہم ختم کرنے کا نہیں کہہ رہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وہ جو بیچ کی بات میں شروع کرنے لگا تھا وہ اس آیت کے علاوہ ایک اور معنی ہے. اس معین طور پر جو یہ معنی چشمہ ہو رہا ہے اس تعلق میں کہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پہلے سود کو چھوڑ دیں، اس کا ایک ترجمہ میں نے کیا ہے. ایک معنی ہے ایک اصولی اور وسیع تر معنی. اس معنی کو حضرت مسلم موعود نے بھی اقتصادی نظام میں پیش نظر رکھ کر بیان فرمایا ہے، اور وہ معنی ہے کہ ساری سوسائٹی مخاطب ہے. اب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ جو تمام نصائحیں گزری ہیں اب اس طرف اشارہ ہو جائے گا. اگر تم ان باتوں پہ عمل نہ کرو اے لوگو، اے بنی نوع انسان، تو پھر تم خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کا وسیع معنی یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے جس طرح جنگوں کی وجہ کی تحقیق کی اور چھان بین کی تو ثابت کیا کہ دنیا میں عالمی جنگیں یا وسیع جنگیں، علاقائی جنگیں بھی سود کی نظام کے سہارے پرورش پاتی ہیں، اور سود ہی ان کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اور سودی نظام ہی بالآخر جنگوں پر منتج ہو جایا کرتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے مگر اقتصادی طور پر ایسی ہے کہ جسے 100% ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سودی نظام نے بالآخر کلیپس کرنا ہے. اور جب بحران آیا کرتے ہیں پھر قومیں جن کو اعلیٰ پیمانے کی پائے کی زندگی بسر کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ چڑ جاتی ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ جس طرح بھی ہو کسی دوسری قوموں سے
पैसे वसूल करें और उस पर अपने मयार को कायम रखने की कोशिश करें। ऐसी सूरत में जो मजलूम कौमें, गरीब कौमें इनसे सूदी कर्जे लेकर बैठती हैं, उनसे मुतालबे सख्त हो जाते हैं, उनसे रवैये में सख्ती आ जाती है और कहते हैं अब सारा हमारा वापस करो, और वो जो मेंटेन कर रहे थे खुद उनको दे देकर वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो सारी दुनिया में टेंशन फैल जाती है। ये एक मिसाल है, मगर इसके सिवा भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। यानी एक मिसाल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सूद से ताल्लुक़ रखने वाले नुकसानात हैं जो बिल आखिर एक आलमी माली बहरान पैदा करते हैं, जिसके बाद फिर जंग शुरू हो जाती है। और पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के हवाले से हज़रत मुस्लिम मौद ने इस मज़मून को खूब खोल कर बयान फरमाया है। तो इसलिए इसको इस ताल्लुक़ में भी मैं इस आयत का तर्जुमा पेश नज़र रखें कि वो लोग जो मोमिन होते हैं और फिर भी सूद तरक नहीं करते, वो इनफरादी तौर पर भी मुखातब है, लेकिन कौमी तौर पर क्योंकि हम देख चुके हैं कि इन लोगों से फिर अल्लाह जंग करता है, यानी उनको जंगों में मुब्तला करता है और हर तरफ से मुसीबत उनको घेर लेती है। ये माने भी अपनी जगह दुरुस्त हैं और इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। उन सब के साथ ऐसा ही सलूक होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है व इन काना ज़ू उसरतिन फ़नज़रतुन इला मैसरा। अब बहस शुरू हो गई है उस असल दर की। वो तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें वसूल करने की इजाज़त है। इसमें एक फ़र्क है जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बावजूद इसके कि तफसीर नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि बहुत से अहमदी ऐसे हैं जो अगर इसको वाज़ेह न किया गया तो गलत फ़ायदा उठाएंगे। कई दफ़ा खुतबों में भी मैंने बयान किया है, बाद लोग मुनाफे का नाम रख कर सूद पे कर्जे दे देते हैं, और जब उन लोगों की तिजारत या कारोबार बैठ जाता है जिन्होंने उनसे लिए होते हैं कर्जे, तो फिर वो मुतालबा करते हैं कि हमारा पैसा वापस किया जाए और इतना जो मुनाफा हमारा अब तक बनता था वो भी दिलवाया जाए। उसकी जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि मुनाफा शुनाफा कोई नहीं, वो सूद ही सूद था। और उस ज़मन में बाज़ दफ़ा मैंने लोगों को जो ताल्लुक़ वाले हैं, क़ज़ाई फ़ैसला भी बता रहा, उनको नसीहत की कि तुम जो सूद जो मुनाफे के नाम पर वसूल कर चुके हो उसको असल ज़र की वापसी शुमार करो और जो बाकी है वो मुतालबा करो और तौबा करो, क्योंकि तुमने लालच में पड़कर जुल्म किया है। और कई लोग फिर इस बात को मान जाते हैं। कोई ये बहाना न रख ले कि अल्लाह तो फरमाता है कि असल ज़र तुम फिर भी वसूल कर सकते हो और जो सूद तुम खा चुके हो वो खा चुके हो। ये वजाहत मैं कर रहा हूँ, इसका इतलाक़ मोमिनों पर ईमान लाने के बाद नहीं हो रहा। इससे मुराद ये है कि वो लोग जो ईमान लाने से पहले सूदी कर्ज ले चुके थे, सूदी कर्ज दे चुके थे और उस पर सूद खा चुके थे, जब वो उनको खुदा ने माफ़ कर दिया कि ठीक है तुम्हारा हो गया, तो असल ज़र से वो मिनहा नहीं हो सकता और असल ज़र अपनी जगह खड़ा रहेगा। फिर उस शख्स को जो उनका देनदार है असल ज़र देना होगा, सूद ख़त्म। मोमिन होने की हालत में अगर ये इंसान काम करता है उस पर इसका इतलाक़ नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन होने की सूरत में उसके लिए आगाज़ ही से जायज़ नहीं था। जितना रुपया भी उसने सूद के तौर पर खाया है, हम मुनाफा रखा हो, उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी ज़रूरी है और उस रुपए को असल ज़र की वापसी शुमार करना ज़रूरी है, वरना वो उन लोगों में से आएगा जिनके मतलब वाज़ेह हुक्म है कि अगर तुम ईमान लाने के बाद ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। समझ गए? बस वो लोग जो ईमान लाए और फिर उनका असल ज़र बाकी रहा, उनके मुतल्लिक़ फरमाया है कि तुम भी वसूली में सहूलत दो।
یہ نہ کرو کہ اصل زر ہے تو فوراً دو. پہلے تو فوراً دینے کا مطالبہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ پیسہ آ رہا ہے. جب ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا روپیہ پھنسا ہوا ہے، اس میں پیسہ کوئی نہیں آ رہا، تو پھر بڑی سختی کرتا ہے کہ اب واپس کرو فوراً، مجھے بھی ضرورت ہے. ضرورت تھی تو پہلے کیوں ضرورت نہیں تھی؟ پہلے آرام سے روپیہ واپس آیا ہوا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر انسانیت سے پیش آؤ. ان کانا ذو اسرت فنظرت الی میسرہ. اگر وہ تنگی میں ہو، مقروض تکلیف کی حالت میں ہو، اسرا مراد مالی تنگی ہے، فنظرت الی میسرہ، اس کو آسانی کے حال تک مہلت دو، تاکہ اس کو اموال جب اس کو اتنے ہو جائیں، اتنی مالی حالت سنور جائے کہ وہ پیسہ دے سکتا ہو، اس وقت تک مہلت دو. وان تصدقوا خیر لکم. ہاں اگر صدقہ کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. یہ بہت بہتر ہے کہ صدقہ کر کے اس معاملے کو ختم کرو، اور اس سے وہ جو گزشتہ کی کمزوریاں ہیں وہ بھی دھل جائیں گی. یہ معنی ہے. تو اگر کافر جو مومن ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتا ہے کہ وہ کوشش کرے معاملے کو ختم کرنے کی، احسان کا سلوک کرے، صدقہ دے. تو جو ایمان لانے کی حالت میں نفس کے بہانوں کے ذریعے سود کھا چکا ہے، اس کے لیے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کھائے ہوئے کو وہ اپنا مال سمجھیں. اور اگر وہ اپنا مال سمجھتا ہے اور منافع پر اصرار کرتا ہے تو پھر قضائی فتویٰ یہ لگے گا کہ تجارت میں تو نفع نقصان برابر ہوتا ہے، یہ تمہارا سارا پیسہ ڈوب گیا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ واپس کرنا پڑے، کیونکہ بعض دفعہ سال کے شروع میں منافع دے دیا گیا لیکن سال کے آخر پر تجارت کے حساب ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ مقدمہ کریں تو ہو سکتا ہے قاضی یہ فیصلہ کرے کہ تم نے جو 9 مہینے تک ماہانہ اس سے پیسے کھائے تھے، تم کہتے ہو منافع ہے، ٹھیک ہے، اور سال کے باقی 3 مہینے کے اندر یہ روپیہ ڈوب گیا اور ٹوٹل سال کی تجارت پر بحث ہوتی ہے، تو اس کو نقصان ہوا ہے جو اس کے پیسے واپس کرو، وہ جو 9 مہینے کھا بیٹھے ہو. تو جب اس کو 2 قسطوں میں پاؤں نہیں رکھنے دینا، ادھر پاؤں رکھے گا یا ادھر پاؤں رکھے گا، پھر اس کے بعد اپنا معاملہ قضا میں پیش کر سکتا ہے. ورنہ ایک طرف سے فائدہ اٹھائے دوسری طرف نقصان سے بچے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی، آگے ہے ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو کہ اس میں کتنی اچھی باتیں تمہارے لیے مضمر ہیں تو پھر تم کبھی اس میں تردد نہیں کرو گے معافی میں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور ان لین دین کے معاملات میں ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک ایسا دن بھی ہے جس میں تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ بھی حساب کتاب کا دن ہوگا اور بہت سخت دن ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، کہ ہر شخص کو اس کا حساب پورا پورا دیا جائے گا. پورا پورا دینا کے معنی پایا جاتا ہے اس میں. اور حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں چونکہ توفی لفظ آیا ہے اس لیے اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھا لیا تجھے. تو اگر پورا پورا جسم سمیت اٹھانا توفی سے مراد ہے تو پھر جہاں جہاں توفی کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں وہاں پورا پورا کیوں نہیں اٹھواتے؟ یہاں پورے مال کی بجائے ایک مال اپنے پاس رکھ لیا تم نے اور باقی مال اٹھوا دیا، یہ جائز نہیں ہے. تو توفی کا مطلب یہاں قرآن سے ثابت ہے پورا پورا دینا ہے، کسی کا حساب بے باک کر دینا، اس میں سے کچھ نہ رکھنا. ثم توفی کل نفس، پھر ہر شخص کا حساب پوری طرح بے باک کیا جائے گا، جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اسے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بس ایسی صورت میں اگر تم نے نرمی کا سلوک کیا تو یاد رکھنا اللہ اس بات کو پیش نظر رکھے گا تم سے حساب نامے کے وقت، حساب فہمی کے وقت. اور اگر
तुमने सख्ती का सलूक किया तो उस हद तक फिर तुम भी खुदा ताला की तरफ से सख्ती के सजावार हो सकते हो। ये खतरा याद दिलाया है। वत्तकू यौमन तुरजाऊना, उस दिन से भी डरना जिस दिन तुम लौटाए जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम लेन देन का मामला करो, कर्ज लो किसी से, इला अजल मुसम्मा, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए, फक्तबू हो तो उसे लिख लिया करो। समझ गए हैं? तदायन तुम का मतलब है लेन देन करना। बेदैन, दैन के कहते हैं कर्ज को। तो जब मुराद है कर्ज के मामला की कोई लेन देन करो तो ये सूदी बात नहीं हो रही, यहाँ आम कर्ज हसना की बात हो रही है। या लेन देन की में तिजारत भी दाखिल हो जाती है। तिजारती मामलात हों और उनमें भी मुअय्यन मुद्दत तय कर ली गई हो कि फ़लाँ मुअय्यन मुद्दत तक ये माल सप्लाई होगा और फ़लाँ मुअय्यन मुद्दत तक अगर माल सप्लाई हो जाए तो इसकी ये कीमत होगी। बस मेरे नज़दीक इस किस्म के सारे मामलात तदायन के अंदर आ जाते हैं और दैन यानी कर्ज़ के मामलात भी आ जाते हैं। और तिजारती सौदों में कर्ज़ की अदायगी भी दाखिल है। यानी मैं इस मज़मून को इन तमाम मामलात पर वसी तौर पर इतलाक़ होते हुए देखता हूँ। फ़क्तबू हो तो ऐसी बातें लिख लिया करो, यानी ज़बानी न रखा करो। क्योंकि अक्सर झगड़े फिर कर्ज़ के हों या दूसरे हों, फिर वो इसी तरह पैदा होते हैं कि लिखी नहीं जाती। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें शामिल हैं ये मज़ामीन, क्योंकि सादा कर्ज़ हसना पर इतना लंबा झगड़ा नहीं हो सकता। बाकायदा उसकी शर्तें लिखी जाएं और सारे उस पर गवाह ठहरा कर बाकायदा शर्तें किस तरह दिया जाएगा, क्या होगा। एक सादा सी बात है, मामूली एक हरफ एक लाइन में ही सारी बात ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ पेचीदा तिजारती मामलात हैं जो इसमें दाखिल हैं। वला याबा कातिबुन अन यक्तुब फक्तुबूहु वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। और चूँकि उस ज़माने में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था और अक्सरियत जाहिल थी, और चूँकि हर ज़माने में दुनिया का एक तबका जाहिल होता है और लिखना पढ़ना नहीं जानता, इसलिए ज़माना खा माजी का हो या मुस्तकबिल का, ये इंसानी सूरत हाल हर ज़माने में पाई जाती है। बहुत बड़े बड़े अमीर मुल्कों में भी बिल्कुल बेतालीमे लोग मौजूद हैं, उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसी सूरत में किसी कातिब की ज़रूरत पेश आएगी। फल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, चाहिए कि जो लिखने वाला हो वो इंसाफ के साथ तहरीर लिखे। क्योंकि अगर एक फरीक को नहीं आता माना तो हो सकता है वो दूसरे फरीक के साथ शामिल होकर ऐसी तहरीर लिख दे जो असल तयशुदा मामला से के ख़िलाफ़ हो और किसी को नुकसान पहुँचे। और ये फ्रॉड दुनिया में बहुत होते हैं कि लिखने वाला जो मसलन बाज़ वकील तहरीर ऐसी बना देता है जिसकी वजह से जो जिस रूह के पेश नज़र सौदा हुआ था उसके अलावा कुछ और बातें दाखिल कर दी जाती हैं, जिसके नतीजे में पार्टी को नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, इंग्लिस्तान में भी हो रहा है, मुझे पता है, मेरे सामने ऐसे वाक़यात आते रहते हैं कि लिखने वाले ने जी अच्छा हाँ, नहीं वो और चीज़ है। वो तो आम सूदखोरों का मुहावरा पंजाब में कि धेली कर्जा देते हैं और हवेली उसकी ज़मानत लिखवा लेते हैं। मगर खैर बहरहाल दिया ना उधार दिया धेली और ले जा के हवेली को दे दिया उनके हवाले। ये आपको वहम है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ करता था। मुहावरा है तो थोड़ा मुहावरा ज़्यादा है, लिखवा लेना। मुहावरा है मुहावरा है कि वो दमड़ी की गुड़िया टका सर मुंडाई, उस तरह का मुहावरा है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा कर्जा जो मामूली कीमत का हो उसके बदले ज़मानत के तौर पर हवेली लिखवा लेते थे या रेन लिखवा लेते थे।
اور پھر وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی، بن جاتی تھی ان کے پاس، یہ مراد ہے۔ آگے ہے ولا یابا کاتب یکتبہ کما علمہ اللہ فلیکتب۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کتابت کرنا کار ثواب ہے اور یہ تجارت کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس جس پر بھی حق ہے، دیندار ہے جو، نہیں پہلا غلط ہو، ولا یابا کاتب ان یکتبہ، تو اس بات کا انکار نہ کرے کوئی کاتب کہ وہ لکھے۔ اگر پیسہ مل رہا ہے پھر اس نے کہاں انکار کرنا ہے، مراد ہے فوری طور پر شوق سے خدمت کرو، کما علمہ اللہ فلیکتب، یاد رکھو اللہ نے اس سے سکھایا ہے، اور یہ بھی اس کا بھی صدقہ دینا ہے، تو اپنے علم کا صدقہ اس طرح دو کہ تم لکھ دیا کرو۔ اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔